الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل عزیزان گرامی، جو آج ہمارا موضوع سخن ہے وہ 40 سے متعلق ہے اور بالخصوص زیارت امام حسین اور ان ایام میں مجلس امام حسین علیہ السلام کو منعقد کرنے کے بارے میں. اس آیت کو ابھی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 86. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. کہ اے رسول، جب آپ منافقین کی قبروں سے گزریے تو وہاں پر نہ سلام بھیجیے، نہ صلوات بھیجیے، نہ نماز پڑھیے. یہ میں نے اتنے سارے ترجمے کیوں بیان کیے جبکہ لفظ ایک استعمال ہوا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. وَلَا تُصَلِّ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ نہ بھیجیے. اور صلاۃ کے دو معنی ہیں. ایک صلاۃ کے معنی وہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اس انداز سے بیان ہوا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ اقم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. تو وہاں پر جو صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد نماز ہے. تو دو مقامات پر خود قرآن کریم نے مختلف انداز سے صلاۃ کے لفظ کو استعمال کیا ہے. ایک کا مطلب رحمت اور سلامتی جو نبی اکرم کے لیے مخصوص قرار دی گئی ہے اس آیت کے اندر. البتہ پھر باقی آیات کے اندر دیگر افراد پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے. تو ایک مطلب درود و سلام ہے صلاۃ کا، دوسرا مطلب صلاۃ کا نماز ہے.
اس لیے یہاں پر دونوں طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں کہ اے رسول جب آپ منافقین کے قبروں کے پاس سے گزریے تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کے قبر پر نہ نماز پڑھیے نہ ان پر درود و سلام بھیجیے. مات ابدا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مر چکے ہیں. اچھا، ابدا کے لیے بھی مختلف ترکیبیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پر جو عربی سمجھنے جاننے والے افراد موجود ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ابدا ایک طرح سے تمیز ہے لا تصلی کے لیے بھی، اور بعض افراد نے اس کو ماتا کے لیے بھی تمیز قرار دیا ہے. لیکن جو بھی اس کا ترجمہ ہو، اتنا یقینی ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جن کی قبروں پر جا کر اپنا درود بھیجیے نہ نماز پڑھیے، کیونکہ یہ مر چکے ہیں. ماتا، انہیں موت آ چکی ہے. اور اسی آیت کے اندر دوبارہ سے لفظ استعمال ہوا ماتو وہم فاسقون، یہ مر چکے ہیں جبکہ فسق و فجور کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ قرآن جو منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، وہی قرآن جب رائے خدا میں شہداء کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبرداری خیال نہ کرنا کہ جو لوگ رائے خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے. ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. سوری، یہاں پر کوئی صاحب پانی ذرا سا بھر دیجیے گا. تو ایک آیت میں قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں بیان کیا کہ یہ مر چکے ہیں، انہیں موت آ چکی ہے، یہ مردہ ہو گئے ہیں. لیکن وہی قرآن شہداء کے بارے میں بیان کرتا ہے بل احیاء، شہداء زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں. اس کے بعد قرآن کریم نے منافقین کے بارے ہی میں مزید آگے بیان کیا اور گویا رسول اکرم سے خطاب ہو رہا ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر، کتاب کافی کے اندر، کتاب محاسن کے اندر، پرانی کتابوں کے اندر یہ روایتیں پائی جاتی ہیں اور کثرت کے ساتھ موجود ہے. کہیں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مضمون ایک ہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ نزل القرآن اعنی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ نبی اکرم سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہ خطاب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بیٹی سے کہو تاکہ بہو سمجھ جائے. بات پہنچ رہی ہے. باتیں بیٹی کو کہی جاتی ہیں کہ فلاں کام کر دو، فلاں چیز کر دو، فلاں اٹھا دو، چائے بنا دو، لیکن اصل میں کہنا بہو کو ہوتا ہے. تو جس طریقے سے انسان، ہمارے یہ محاورہ مشہور ہے، فارسی زبان میں ایک دوسرا محاورہ مشہور ہے کہ دروازے کو کہو تاکہ دیوار سن لے. یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ کسی کو رہیں، ہمارے حقیقت میں جو مخاطب ہے وہ کوئی اور ہے. اس طریقے سے قرآن کریم نے بھی یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اے رسول ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ منافقین کے قبروں پر جا کر نہ نماز پڑھیں نہ درود و سلام بھیجیں، لیکن حقیقت میں یہ خطاب نبی اکرم سے نہیں ہے بلکہ اصحاب نبی اور امت نبی سے ہے کہ منافقین کی قبروں پر نہ جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ آگے قرآن کریم نے بیان کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور لفظ استعمال ہوا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی آپ منافقین کے قبروں پر کھڑے رہیں. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. یعنی انہیں اتنا بھی آپ احترام نہ دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے توقف اختیار کریں منافقین کے قبروں پر. اتنا احترام بھی انہیں نہ دیجئے. کیوں نہ دیجئے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ یہ منافق وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا ہے، رسول اللہ کا بھی کفر کیا. جو کفر کرنے والا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ بھی کچھ جواب دیجئے. کافر کہا جاتا ہے. منافقوں نے جو زندگی گزاری تھی وہ کافر بن کر گزاری تھی یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے؟ مسلمان کہتے تھے. تو مسلمانوں کی طرح انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، سارے کام مسلمانوں والے کیے ہیں، لیکن چونکہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، قرآن نے کہا یہ کافر ہو کر مرے ہیں، یہ کافر ہو کر مرے ہیں. تو یہاں پر دو حکم نبی اکرم کو دیے گئے.
ایک حکم یہ ہے کہ نہ ہی آپ ان پر درود و سلام بھیجیے، دوسرا حکم یہ ہے کہ نہ ہی ان کی قبروں پر کھڑے رہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں صرف کربلا زیارت پر جاتے ہیں، کیوں ہم صرف نجف زیارت پر جاتے ہیں، کیوں کاظمین جاتے ہیں، کیوں سامرہ جاتے ہیں۔ عراق میں تو اور بھی زیارت گاہیں موجود ہیں، کاش آپ میری بات کو محسوس کر سکیں۔ اور کئی سارے لوگ ہیں جو لا علمی میں، غلط فہمی میں کئی سارے مزارات پر جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ جو منافق ہو اس کی قبر پر کھڑے نہ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مؤمن ہو اس کی قبر کی زیارت کرو، اور جب مؤمن کے قبر کی زیارت کرنے کا حکم ہے تو مجھے بتائیے جو امیر المومنین ہو، جو کل ایمان ہو، جو کل اسلام ہو، اس کی قبر کی زیارت کرنے کی کتنی اہمیت ہو۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت پڑھنے کے لیے، قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق کی قبر پر آپ نہ کھڑے رہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم روضہ رسول کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہاں پر نہ کھڑے رہو۔ ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہاں سے آگے بڑھ جائیے، یہاں پر نہ کھڑے رہیے۔ تو ہم قبر رسول کے سامنے کھڑے رہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں یہاں سے آگے بڑھ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن ہونا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافقین کے قبروں پر کھڑے نہ رہیے، اگر مؤمن ہو تو اس کی قبر پر ضرور جائیے، اور مومن نہیں بلکہ صاحب قرآن اگر کوئی ہو تو ضرور اس کی قبر پر کھڑے بھی رہیے، وہاں پر حاضری بھی دیجیے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہم اس لیے جاتے ہیں قرآن زیارات پر کیونکہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اور نبی اکرم کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ ہر ایک کی قبر پر جاتے تھے، سلام اور صلوات بھیجا کرتے تھے یا نماز پڑھا کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کرتے تھے۔ یہ اخلاق نبی میں شامل تھا۔ تو نبی کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا کہ ہر ایک کی قبر پر جایا کرتے تھے، لیکن پروردگار کی طرف سے آواز آئی جو منافق اس دنیا سے گیا ہے آپ اس کی قبر پر نہ کھڑے رہیے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ نبی اکرم کے زمانے میں تو پتہ نہ چل سکا جو بڑے بڑے منافقین تھے وہ کون کون تھے، کیونکہ انہیں موت نہیں آئی۔ لیکن جب تک مولا متقیان زندہ تھے کچھ لوگوں کی مدینے میں جنازے اٹھتے تھے، لیکن مولا ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی۔ کچھ لوگوں کے جنازے مدینے میں اٹھے ہیں، بڑے بڑے نامور افراد کے جنازے اٹھے، لیکن نبی اکرم مولا متقیان نہ ان جنازوں میں شریک ہوئے، نہ ان کی قبروں پر کھڑے رہے، نہ احترام کیا۔ لیکن ہاں اگر ایک جنازہ مدائن میں سلمان فارسی کا اٹھا تو وہاں پہنچے بھی، نماز جنازہ بھی پڑھی، وہاں توقف بھی اختیار کیا۔ تو اس آیت پر نبی اکرم نے ائمہ علیہ السلام نے عمل کیا، اور یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ جو با ایمان حالت میں دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کے سامنے کھڑے رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ واقعاً کوئی نبوت اور امامت کا حامل شخص ہو صرف اسی کے قبر کی زیارت کی جائے، بلکہ کوئی بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، بس شرط یہ کہ منافق نہ ہو، اس کی قبر پر جا کر زیارت کرنے کوئی قباحت نہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور بات بیان کروں کتب اہل سنت سے، اور کتب اہل سنت میں بھی جو سائے ستہ ہے، جو معتبر ترین ان کی کتابیں ہیں۔ سائے ستہ کا لفظ ہمارے زمانوں میں بہت آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 وہ کتابیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر صحیح ترین حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت یہ موجود ہے کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ۔ نبی اکرم نے اپنی مادر گرامی کی قبر کی زیارت کی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مردہ ہو گئے ہیں ان کی قبروں کی زیارت نہ کی جائے، مر گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ جملہ ان کا مشہور ہے، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو نعوذ باللہ ان کے زمانوں پر تو یہ جملہ ہے کہ قبروں کی زیارت نہ کی جائے، یہ مر چکے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ نبی اکرم سنن ابن ماجہ کا جملہ یہ ہے کہ اپنی مادر گرامی کی قبر پر کھڑے رہتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ زیارت کرتے تھے، فبکا، اور پھر گریہ فرماتے تھے، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اور جو ان کے آس پاس ہوتا تھا اسے بھی گریے پر مجبور کرتے تھے۔ ہے میرے ساتھ جملہ آپ کی خدمت دیا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس روایت نے ہمارے 3 مسئلے حل کر دیے۔
ہم جو زیارت پر جاتے ہیں نبی اکرم اپنی مادر گرامی کی زیارت پر گئے، ہم جو روتے ہیں نبی اکرم اپنے مادر گرامی کی قبر پر روئے ہیں، اور ہم جو رلاتے ہیں اور مصائب بیان کرتے ہیں تو نبی اکرم نے اپنے مادر گرامی کی قبر پر کھڑے رہ کر وہ مصائب پڑھے ہیں کہ سب نے گریہ کیا۔ تو رونا بھی جائز ہے، رلانا بھی جائز ہے، زیارت کرنا بھی جائز ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور ایک اور سوال ہمارا ان برادران سے ہوگا جو کہتے ہیں کہ نبی تو نبی ہوئے تھے 40 سال کے بعد، یہی کہتے ہیں مشہور ان کی بات، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، جب وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت سے وہ نبی تھے، وہ نور تھے۔ بلکہ مولا حسین کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان قد کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام مطہرہ، کہ مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، پاک و پاکیزہ اصلاب کے اندر، پاک و مطہر ارحام کے اندر آپ نور تھے، آپ کا وجود تھا، آپ کی خلقت ہو چکی تھی۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن اعلان نبوت انہوں نے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ سوال ان افراد سے جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تک وہ کس دین پر تھے، اور اگر کہیں کہ کسی بھی دین پر نہیں تھے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اگر کہیں کہ دین ابراہیمی پر تھے، دین حضرت عیسیٰ پر تھے، پھر بھی کوئی بات ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کہیں کہ نہیں جس طریقے سے باقی نعوذ باللہ بت پرست تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر معاملہ تو بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ نبی نے اپنی مادر گرامی کی قبر کی زیارت کی ہے۔ جب وہ نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، نبی کو مسلمان نہیں مان رہے ہیں، تو ان کی مادر گرامی کے بارے میں ان کو کیا نظریہ ہوگا؟ ہے میرے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی مادر گرامی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہوگا؟ اور اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں واقعاً وہ مسلمان نہیں تھے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب تو آپ کی اس روایت نے دائرے کو اور زیادہ وسیع کر دیا کہ نبی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قبر کی زیارت کرتے تھے، بلکہ آپ کے نظریے کے مطابق جو پہلے جن کی وفات ہو چکی ہے اور جو اسلام سے پہلے انتقال ہو گیا اور نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، ان کی قبر کی بھی نبی اکرم زیارت کیا کرتے تھے، تو معاملہ تو آپ کے یہاں اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ان کی والدہ دین ابراہیمی پر تھی، یا بعض روایت کے مطابق دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھی، مسلمان تھی، کیونکہ اسلام وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، نبی اکرم کی دور تک آیا ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی لیکن دین ایک ہی تھا۔ توحید اس زمانے میں بھی تھی، آخرت پر عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا، عدل پر عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا، امامت پر عقیدہ جو اپنے اپنے انبیاء کے اعتبار سے تھا اس زمانے میں بھی تھا، نبوت پر عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو جو اصول دین ہے، جو اسلام ہے، وہ زمانے میں بھی تھا، لہٰذا ہمارے عقیدہ کے مطابق تو ان کی والدہ گرامی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا آپ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ مسلمان فرض نہ کریں تو ماشاءاللہ پھر دروازہ اور زیادہ کھل جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ زیارت کا مسئلہ اس روایت سے حل ہو گیا، بلکہ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی شخص روتا ہے ان کے اوپر تو رونا بھی جائز ہے، رلانا بھی جائز ہے۔ جب ان کی مادر گرامی پر رونا رلانا جائز ہے، جبکہ ان کا بدن صحیح و سالم تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی، کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچائی گئی، شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، تو وہ حسین کے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے، جو اپنے وطن میں بھی مارے جا سکتے تھے لیکن نانا کے مدینے کو بچانے کی خاطر، قبر رسول کے احترام کی خاطر، مکہ کے احترام کی خاطر وہ کربلا کے دشت میں جا کر شہید کیے گئے۔ پورا سفر ان کا ہے تو وہ فرما کے گئے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي محمد اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي محمد وابي علي۔ فرماتے میرا جو پورا یہ سفر ہے وہ امر بالمعروف کا سفر ہے، نہیں منکر کا سفر ہے، میں دین اسلام کی خاطر نکلا ہوں، نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو جو اصلاح امت کے لیے اپنا وطن چھوڑے،
اپنی اولاد کو ساتھ لے لے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لے، اس کے بعد مکہ کی سرزمین کو بھی چھوڑے، پھر 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ صرف خود ذبح کیا جائے بلکہ ان کی اولاد کو بھی ذبح کر دیا جائے، ان کے اہل حرم کو بھی مخنو چادر کر دیا جائے، کیا حق نہیں بنتا کہ ان کا بھی گریہ کیا جائے؟ نبی اکرم تو اپنی مادر گرامی پر گریہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جلیل القدر شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو اس پر رونا بھی جائز ہے اور رلانا بھی جائز ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب ہم آپ کی خدمت میں چند ایک اور باتیں بیان کر رہے ہیں زیارت کے حوالے سے۔ پہلے انشاءاللہ زیارت کے موضوع کو ہم کچھ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اگر موقع ہوا تو مجلس کے حوالے سے بھی کہ مجلس کی کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کامل الزیارات کی روایت ہے، معتبر ترین کتابوں کے اندر اس کا نام شامل ہے، ابن قولوی کی لکھی ہوئی کتاب، جن کی مرقد، جن کا مزار، جن کی قبر حرم حضرت کاظمین کے اندر موجود ہے، شیخ مفید کے ساتھ، چونکہ شیخ مفید کے استاد تھے یہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کا ذکر کیا۔ سات امام کی روایت ہے اور سات امام کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں امام کہ من زار اولنا فقد زار آخرنا ومن زار آخرنا فقد زار اولنا۔ فرمائے جو شخص ہم میں سے کسی ایک کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ پہلے امام کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، گویا سمجھ لے کہ وہ پہلے کی زیارت کرنے کے لیے نہیں گیا ہے، گویا 12ویں کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ پہلے کی زیارت گویا ایسے کہ جیسے 12ویں کی زیارت۔ اور اگر کسی نے ہم میں سے آخری جو ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جن کا مزار موجود ہے، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے امام کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ یہاں پر یہ حدیث موجود ہے اور آپ کو یقیناً وہ حدیث یاد ہوگی، مشہور حدیث ہے اور وہ بھی معتبر کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے یہ حدیث۔ تو ہم سب کے سب محمد سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب پروردگار کی حجت ہیں، سب کے سب پروردگار کی طرف سے نمائندے ہیں، لہذا کوئی ایک کی بھی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ایسے کہ جیسے سبھی کی زیارت پر وہ پہنچا ہے۔ تو مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے انسان جائے یا کسی بھی امام کی، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے انسان جائے تو کوئی ایسے ہی کہ جیسے باقی ائمہ کی بھی زیارت اس نے حاصل کر لی۔ اس کے بعد کربلا کے سفر کے لیے جو روایات آئی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں اور بہترین روایات ہیں، اور اس قدر تاکید بیان کی گئی ہے کہ کربلا کی زیارت انسان کرے کہ کسی اور کی زیارت کے بارے میں اس قدر تاکید بیان نہیں کی۔ ایک روایت یہ ہے جس میں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کے والد بزرگوار سے یہ حدیث سنی تھی، جو شخص سفر حج پر 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اسے 1000 درہم کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بتائیے کربلا کے سفر کے لیے اگر کوئی شخص 1 درہم خرچ کرتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا اسے 10 مرتبہ فرمایا 1000 درہم کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں سبحان اللہ تو ہونی چاہیے تھی۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 1 درہم ہم خرچ کرتے ہیں اور واقعی یہ کریم گھرانہ ہے، یہ تو ہندوؤں کے اوپر، کافروں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر اتنا کرم کرتے ہیں، تو اگر چاہنے والا ان کے راستے میں 1 درہم خرچ کرے، چاہنے والا کچھ مال خرچ کرتا ہے، چاہے عزاداری پر خرچ کرتا ہے، چاہے زیارت پر خرچ کرتا ہے، کوئی بھی کام ان کے نام سے کرتا ہے اور ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے، واقعی وہ اس کا جبران ضرور کرتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو سب کے لیے آیا ہے، سارے انسانوں کو یہ پیغام ہے۔
تو وہ جن کی شان میں قرآن اترا ہو، وہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، وہ اس آیت پر کیسے عمل کرتے ہوں گے؟ کہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہو تو ضرور اس احسان کا بدلہ عطا کرے۔ تو ایک درہم اگر کوئی خرچ کرتا ہے کربلا کی زیارت پہ تو اسے 10 مرتبہ ملٹیپلائی کر لیجئے، ہزار کو۔ اب نہیں معلوم کہ اس میں یہاں پر ملٹیپلائی کا سائن لگے گا یا پلس کا سائن لگے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس کو درہموں کا ثواب ملنے والا ہے اگر وہ صرف 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ لوگ یہ ذہن میں سوال بھی آتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہم صرف زیارت پڑھ لیں، نماز نہ پڑھیں تو کیا زیارت کا ثواب مل جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل مراجی نے بیان فرمایا ہے کہ زیارت کا ثواب مل جاتا ہے اگر صرف انسان نے زیارت پڑھی ہو، نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن اگر نماز پڑھ لیں گے تو مکمل زیارت کا ثواب ہوگا، بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ اور کتنا زیادہ ثواب ہوگا وہ سنیے، چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ظاہراً زیارت وارثہ کی زیارت بیان کی، پھر نماز کو بیان کیا، پھر نماز کو بیان کرنے کے بعد یہ جملہ شاہ فرمایا لَكَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ رَكَعْتَهَا عِنْدَهُ كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَاعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَأَعْتَقَ أَلْفَ رُقْبَةٍ وَكَأَنَّمَا وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ۔ فرمایا جو شخص زیارت کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ یہ عمومیت بھی پائی جاتی ہو، کربلا میں جانے کے بعد 1 رکعت انجام دیتا ہے تو اس کو 1 رکعت میں، پوری نماز کی بات بھی نہیں ہو رہی، 1 رکعت پڑھنے کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ جیسے اس نے 1000 حج کیے ہوں، 1000 عمرے کیے ہوں، 1000 غلاموں کو آزاد کیا ہو، اور 1000 مرتبہ جنگ میں نبی اکرم کے ساتھ شریک ہوا۔ صلی علی محمد وآل محمد المعجل فرجہ۔ تو یہ جو نماز بھی انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس میں اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کر پاتے، بہت زیادہ اہمیت ہے وہاں پر کوئی بھی انسان عمل انجام دے۔ زیارت پڑھ رہا ہے تو بہترین عمل ہے۔ اچھا، زیارت بھی اتنی خوبصورت ہے ائمہ علیہ السلام کی۔ ہم جب جاتے ہیں کسی کے پاس، فرض کیجئے کہ ہم خود اپنے ماں باپ کی، اور ماں باپ اگر حیات ہوں تو، اور ان کو پروردگار اور طول عمر عطا فرمائے، ہم دادا دادی کی یا پردادا پردادی کی قبر پر جب جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی واقعاً متبرک شخصیت ہو، مقدس شخصیت ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شہید سید جعفر کی قبر پر جا کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ پر سلام ہو۔ لیکن ہم جب مولا حسین کی قبر پر جاتے ہیں یا ائمہ علیہ السلام کی قبر پر جاتے ہیں، مولا رضا کی قبر پر جاتے ہیں، تو اتنی تفصیلی زیارت نامہ کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفصیلی زیارت نامہ صرف سلام نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورا درس امامت دیا جا رہا ہے۔ تم سمجھو کس امام کے در پر آئے ہو، وہ امام ہے جو وارث آدم بھی ہے، وہ امام ہے جو وارث نوح بھی ہے، وہ امام ہے جو وارث ابراہیم ہے، وہ امام ہے جو وارث موسیٰ ہے، وہ امام ہے جو وارث عیسیٰ ہے، وہ امام ہے جو وارث ختم مرتبت ہے۔ پورا درس امامت دیا جا رہا ہے، یعنی ہم جس امام کو ماننے والے ہیں یا اسی سلسلے سے ہیں جس سلسلے سے آدم علیہ السلام آئے تھے۔ جس طرح سے خدا نے آدم علیہ السلام کو اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نبی بنایا تھا، اسی طریقے سے یہ ہستیاں وہ ہیں جو خلیفہ بنائی گئی، خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے، انہیں امام بنایا گیا ہے، حجت بنایا گیا۔ اور اس کے بعد بھی آگے جا کر ہم ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر منافقین کو حکومت مل جائے گی تو وہ کیا کریں گے۔ دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مومنین کو حکومت ملے گی تو کیا کریں گے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے منافقین کے بارے میں، اگر منافقین کو حکومت مل جائے گی تو کیا کریں گے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ امید نہیں ہے کہ اگر منافقین کو حکومت مل جائے گی تو یہ کیا کام کریں گے؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا کریں گے، وتقطعوا ارحامکم، یہ قطع رحمی سے کام لیں گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسے منافقین پر اللہ کی لعنت نازل۔ صحیح ہے؟
قرآن کریم نے ایک مقام پر بیان کر دیا، اگر انہیں حکومت مل جائے گی تو زمین میں فساد برپا کریں گے، اگر مومنین کو حکومت ملے گی تو کیا کریں گے؟ قرآن کریم میں بیان کیا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر مومنین کو زمین کے اندر حکومت مل جائے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے۔ جب ہم جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت پر، بلکہ تقریباً ہر امام کی زیارت نامے کے اندر یہ جملہ ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ کر؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن منکر کیا ہے۔ وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منافقین اگر آئیں گے تو زمین میں فساد برپا کریں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور مومنین اگر ان کو حکومت مل جائے گی تو نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں منکر کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کے بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ پر سلام بھیج سکیں، اور صرف آپ پر ہمارا سلام نہیں ہے، مولا غازی عباس کی زیارت کا جملہ یہ ہے کہ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین۔ کیا خوبصورت جملے مولا غازی عباس کے سلام کے بارے میں جملہ یہ ہے، ہمارا سلام نہیں ہے، سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو غازی عباس پر۔ چھٹے امام بھی بیان فرما رہے ہیں زیارت نامہ اس طریقے سے پڑھا جائے، اللہ کا سلام ہو، مقرب فرشتوں کا سلام ہو، مرسلین انبیاء کا سلام ہو، اور تمام نیک بندوں کا سلام ہو۔ کس کے اوپر؟ علیک یا ابن امیر المومنین، علی کے علی بیٹے حضرت عباس رضا کے اوپر۔ درود پڑھ دیجیے گا مولا غازی عباس کے نام پر۔ تو ہم جب زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف یہ تصور نہیں فرمائیے گا کہ ہم سلام بھیج کر آ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پورا ایک درس ملتا ہے ہمیں کہ ہم کس امام کی زیارت پر آئے ہیں جنہوں نے نمازیں قائم کی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اللہ رسول کی اطاعت کی، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ تو خود ہمیں امامت کو پہچاننے کا بھی سلیقہ ملتا ہے اور بندگی اور عبودیت کا بھی طریقہ ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں جلدی پیش کر رہا ہوں کہ جس میں امام نے شاہ فرمایا ہے کہ کتنی مرتبہ کربلا کی زیارت پر جایا کرو۔ ایک حدیث کا جملہ یہ کتاب وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے، امام نے شاہ فرمایا لا ينبغي للمسلم ان يتخلف عن قبر الحسین اکثر من 4 سنین، کسی مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ حسین مظلوم کی قبر کو 4 سالوں کے لیے ترک کر دے، 4 سال گزر جائیں اور وہ زیارت پڑھ نہ جائے، یہ مسلمان کو سزاوار نہیں ہے کس طرح سے وہ کام کرے۔ دوسرے مقام پر پھر چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ حق علی الغنی ان یأتی قبر الحسین ابن علی فی السنۃ مرتین وحق علی الفقیر ان یأتیہ فی السنۃ مرہ۔ یہ تہذیب الاحکام کی روایت ہے جو کتب اربعہ کے اندر شامل ہے، تہذیب الاحکام، اس کی روایت یہ ہے، چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امیر ہو اس کی گردن پر حق یہ ہے، اسے چاہیے کہ یہ حق ادا کرے مولا حسین کا، وہ یہ ہے کہ مولا حسین کی زیارت پر جائے سال میں 2 مرتبہ، فی السنۃ مرتین، سال میں 2 مرتبہ، وحق علی الفقیر، اور جو شخص غریب اور نادار ہے اس کی گردن پر حق یہ ہے کہ وہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ جائے۔ اب یہ 40 کے ایام ہے، اس لیے میں یہ حدیث بالخصوص آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور 40 کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی کہ 40 کو ہم کیوں مناتے ہیں۔ 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی مولا حسین کی زیارت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور اسی موضوع کے تحت تہذیب الاحکام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین فی السنۃ 3 مرات امن من الفقر، فرمایا جو شخص سال میں 3 مرتبہ مولا حسین کی زیارت پر جاتا ہے پھر غربت اس کے در پر نہیں آتی۔
پھر وہ فقر فاقہ سے نجات پا جاتا ہے۔ تو ویسے حکم دیا گیا کہ جو امیر ہے 2 مرتبہ جائے، لیکن مولا رضا فرماتے ہیں جو شخص سال میں 3 مرتبہ جاتا ہے پھر غربت اس کے دروازے کو نہیں دیکھتی۔ تم حسین غریب کی زیارت پر گئے ہو، چاہے کچھ بھی درہم تم نے خرچ کیے ہوں، چاہے 1 درہم بھی خرچ کیے ہوں، اس کا اتنا زیادہ ثواب اور اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ پھر غربت اس کے دروازے پر نہیں آتی۔ یہ کتنی مرتبہ جانا چاہیے اس حوالے سے ہم نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ کئی ساری اب روایات ہیں، میں کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں۔ چھٹے سرکار کی بھی بہت خوبصورت روایت ہے، شاہ فرماتے کہ من اراد ان یکون فی جوار نبیہ و جوار علی و فاطمہ فلا یدع زیارت الحسین ابن علی۔ فرماتے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مقام نبی اکرم کے جوار میں ہو، حضرت علی مرتضیٰ کے جوار میں ہو، حضرت فاطمہ زہرا کے جوار میں ہو، تو پھر وہ حسین ابن علی کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ یہ عجیب روایت ہے اور واقعاً دل ہلا دینے والی روایت ہے، چھٹے سرکار ہی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار قبر ابن الحسین فتستغفر لهم ذنوبهم، کامل زیارت کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص حسین ابن علی کی زیارت پر جاتا ہے تو بنت رسول فاطمہ زہرا اس کا استقبال کرتی ہے۔ تحضر لزوار قبر ابن الحسین، اپنے بیٹے حسین کے زائرین کی زیارت، اور ان کے لیے حاضر ہوتی ہیں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت، اور پھر وہ ان کے گناہوں پر استغفار فرماتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے انسان کوشش کر کے زیارت پر جانے کی کوشش کرے، اور یہ زیارت کا سفر ایسا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے سفر کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 40 کے جب سفر پر گئے ہیں پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب ایسے جمع غفیر کے اندر عشق کو دیکھا، محبت کو دیکھا، تو پھر پتہ چلا کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہم کس لیول پر ہیں۔ علماء نے یہی بیان فرمایا، جب انسان گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھتا ہے دیکھو وہ مجھ سے بہتر نماز پڑھ رہا ہے، وہ مجھ سے بہتر نماز پڑھ رہا ہے، وہ فلاں مجھ سے زیادہ سجدے کر رہا ہے، زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنا معیار کیا ہے۔ جب انسان 40 کے سیلاب میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا معیار کیا ہے، میں 313 کے اندر کہاں پر کھڑا ہوں، شامل ہوں 313 کے اندر یا 3 لاکھ کے اندر موجود ہوں یا ان کے اندر بھی نام نہیں ہے۔ اس سفر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ خود میرا معیار زمانے کے امام کی نظروں میں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ زمانے کے امام ہمارے اوپر کرم فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے نظر کرم کے صدقے میں ہم ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکیں۔ ایک ان کے لیے باوازِ بلند درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ متوکل کے زمانے میں کس کس طریقے سے زیارتیں ہوئی، مجھے بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا کہ پرانے زمانے میں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اپنے پیروں کو کٹوایا ہے۔ انسان ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو خود بخود زبان پہ شکایت کے جملے آ جاتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس کے در پر جا کر شکایت کر رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا، اگر تھوڑا سا زخم لگ گیا ہے، کوئی پھانس چھپ گئی ہے، پیروں میں ورم آ گیا ہے، ہم کس کے در پر جا کے شکایت بیان کریں؟ اگر خدا نہ خواستہ شکوے کا انداز ہو تو، ورنہ شکر کا انداز ہو تو کیا ہی بات ہے کہ جنہوں نے تو 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کر لی اور اتنے زخم سے ہیں کہ زخموں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکے، اور جب بدن کے زخموں کو شمار نہیں کر سکے تو روح پر لگنے والے زخموں کو کون شمار کرے گا؟ تو جاتے تھے زائرین زیارت کرنے کے لیے متوکل عباسی کے زمانے میں بالخصوص۔ اچھا، 40 کی زیارت کے بارے میں کیوں اس قدر تاکید بیان کی گئی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے 40 کی زیارت کو بطور خاص بیان کیا ہے کہ یہ خاص زیارت ہے 40 کی، جس طریقے سے شب قدر کی خاص زیارت ہے، جس طریقے سے شب عید کی خاص زیارت ہے، عرفہ کے دن کی خاص زیارت ہے، یعنی اس کے الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں، عاشور کے دن کی خاص زیارت ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے 40 کی بھی ایک خاص زیارت آئی ہے چھٹے سرکار سے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، وہ باتیں جو آپ ویسے ہی سنتے رہے ہیں اور جانتی ہیں وہ میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر رہا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے
کہ مومن کی 5 علامات ہے، اس میں سے ایک زیارت الاربعین، 40 کی زیارت ہے مومن کی علامات میں سے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ وہ قافلہ جنہوں نے اپنے مردوں کا ماتم نہیں کیا تھا، اپنے اولادوں کا ماتم نہیں کیا تھا، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا تھا، وہ قافلہ بھی 40 کے دن آیا مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری ان کے بارے میں بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے زائر ہیں مولا حسین کی قبر کے، نابینا زائر ہیں، لیکن اس کے لیے آنکھوں کا بینا ہونا ضروری نہیں ہے جتنا دل کا بینا ہونا ضروری ہے۔ وہ زیارت کرنے کے لیے آئے تو 40 کا دن تھا، اس لیے زیارت ہو رہی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 40 کو منانا چاہیے۔ 40 دن جو گزرے ہیں مولا حسین کے اوپر وہ معمولی دن نہیں ہیں جو یہ 40 کے دن گزر رہے ہیں۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہار الانوار کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں زرارہ، اپنے صحابی زرارہ بن عیون جو جلیل القدر صحابی ہیں، شاید سب سے بہترین صحابی جناب زرارہ، فرماتے ہیں یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم وان الارض بکت 40 صباحا بالسواد وان الشمس بکت 40 صباحا بالخسوف والحمرة وان الجبال تقطعت وانتثرت وان البحار تفجرت وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صباحاً عَلَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ فرمایا اے زرارہ یاد رکھو زمین و آسمان نے حسین ابن علی پر جو ماتم کیا ہے وہ 40 دنوں تک کیا ہے۔ 40 کے آنے تک زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے۔ آسمان نے کیسے گریہ کیا؟ آسمان سے خون برسا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کام ہوا ہو، کچھ علاقوں میں بھی اگر یہ ہوا ہو تو بالکل آسمان سے خون برسا ہے۔ اور آج بھی زندہ معجزہ موجود ہے۔ ہم لاہور میں موجود تھے، یقین آپ بھی ان خاک شفا سے واقف ہوں گے کہ جو روز عاشور سرخ ہو جاتی ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے، اور کیا چاہیے انسان کو۔ تسبیح سرخ ہو جاتی ہے، 40 تسبیح سرخ ہو جاتی ہے عاشور کے دن۔ اور پھر کچھ درخت ایسے موجود ہیں کہ جو سرخ ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہوتا ہے ان درختوں سے عاشور کے دن۔ اور انٹرنیٹ پر بھی تصاویر موجود ہیں، کتابوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور روایات کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کیونکہ کچھ پرندے ایسے تھے جو مولا حسین کے خون میں اپنے آپ کو انہوں نے مولا حسین کے خون سے رنگین کیا، اور پھر وہ جہاں جہاں اس خبر کو لے کر پہنچے ہیں اور جس درخت پر بیٹھے ہیں اس درخت سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے بعض درختوں کے اندر سے خون جاری ہوتا ہے۔ البتہ بہت سارے ایسی علامات تھی جو مولا حسین کے غم میں موجود تھی۔ وہ متوکل جس نے قبر حسین کو مٹانے کی کوشش کی، وہ ظاہر سی بات ہے ان سارے موضوعات کو مٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ اور آج جب ہم موجود ہیں تو 1400 سال تقریباً گزر رہے ہیں اس واقعے کو۔ 1400 سال اتنا بڑا عرصہ ہے، کتنے درختوں کو کٹوا دیا ہوگا، کتنے سارے آثار کو مٹا دیا ہوگا، لیکن پھر بھی چند ایک آثار ابھی موجود ہیں۔ تو چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک آسمان نے خون کا گریہ کیا ہے، 40 دنوں تک زمین نے گریہ کیا ہے، 40 دنوں تک سورج نے گریہ کیا، 40 دنوں تک پہاڑوں نے گریہ کیا، 40 دنوں تک سمندروں نے گریہ کیا، اور 40 دنوں تک ملائکہ نے گریہ کیا ہے حسین ابن علی۔ نہیں فرمایا 30 دنوں تک، نہیں فرمایا 50 دنوں تک، فرمایا 40 دنوں تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 میں کچھ ہے جس کی وجہ سے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ 40 دنوں تک کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ گریہ کر رہا ہے تو اے اشرف المخلوقات، اے جسے پروردگار نے احسن الخالقین بنایا ہے، کہ اس کا فرض نہیں بنتا جس طریقے سے کائنات گریہ کر رہی ہے تم بھی گریہ کرو مولا حسین کے نام۔ ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے، وہ بھی چھٹے سرکار سے، اور اس کے اندر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ما بکت السماء علی احد بعد یحیی ابن زکریا الا علی الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہ فانہا بکت علیہ 40 یوما۔ یہاں پر بھی وہی لفظ فرمایا، یحیی ابن زکریا کے مصائب پر بھی زمین و آسمان نے 40 دنوں تک گریہ کیا تھا۔
اور اس کے بعد زمین و آسمان نے کسی کے اوپر 40 دنوں تک گریہ نہیں کیا سوائے حسین ابن علی کے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں انبیاء کا یا کیوں باقی ائموں کا 40واں نہیں بناتے، کیوں 40 دوسروں کا نہیں مناتے، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ صرف مولا حسین پر زمین و آسمان نے 40 دنوں تک گریہ کیا ہے۔ اللہ، یہ کائنات ہے جو 40 دنوں تک گریہ کر رہی ہے، اور وہ فرزند حسین بیمار کربلا تھے جنہوں نے 40 سال تک گریہ کیا، جب تک زندہ رہے تب تک گریہ کیا۔ تو جناب یحییٰ ابن زکریا پر بھی 40 دنوں تک گریہ ہوا، مولا حسین پر بھی 40 دنوں تک گریہ ہوا۔ اچھا، بہت ساری اتفاقی بات یہ ہے کہ مناسبتیں ملتی ہیں جناب یحییٰ کی مولا حسین کے ساتھ۔ اگر ہے میرے ساتھ تو میں کچھ مناسبتوں کو بیان کروں۔ چوتھے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ ما نزل منزلا ولا ارتحلنا منه الا وذكر يحيى ابن زكريا۔ فرمایا کہ ہم سفر کربلا میں مدینہ سے لے کر کربلا تک کسی بھی منزل پر ہم نے ٹھہراؤ نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ہمارے بابا مولا حسین نے یحییٰ ابن زکریا کو یاد کیا۔ مختلف مقامات پر حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے، گویا یحییٰ کا پیغام، یحییٰ کے اوپر جو مصائب آئے ہیں وہ خود بھی یاد کیا کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں شہادت کی بعد میں مناسبت بیان کروں گا۔ پہلے ایک عجیب بات یہ بھی، روایت کا جملہ یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے تو 6 ماہ ہی کے اندر حضرت یحییٰ کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت حسین کا نام بھی اس سے پہلے کسی کے بچے کا نہیں رکھا گیا تھا اور عربوں میں نام معروف نہیں تھا، اسی طریقے سے یحییٰ وہ نام تھا جو کبھی اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا۔ اور پھر شہادت کی اگر مناسبتیں دیکھیں تو جس طریقے سے آقا حسین کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا، جناب یحییٰ کے بھی سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے ان کا مزار شام میں موجود ہے، حضرت یحییٰ کے مزار، حضرت یحییٰ کے سر اقدس کو بھی تن سے جدا کیا گیا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سر حسین نے کلام کیا تھا اسی طریقے سے سر یحییٰ ابن زکریا نے بھی کلام کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ مولا حسین نے جو کلام کیا تھا وہ آیات قرآنی سنائی تھی، لیکن حضرت یحییٰ کا کلام اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے تھا۔ پھر تیسری بات یہ کہ حضرت مولا حسین کا سر اقدس بھی تن سے جو جدا کیا گیا وہ کربلا میں جدا کیا، لیکن یہ سر کبھی کوفہ جاتا ہے تحفے کے طور پر پیش ہونے کے لیے، کبھی شام جاتا ہے ہدیے کے طور پر پیش ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ اور سر یحییٰ ابن زکریا بھی وہ تھا جو اس زمانے کی بدکار عورت جس کی وجہ سے کام ہوا اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو تحفے کے طور پر دیا گیا۔ تو کئی ساری مناسبتیں حضرت یحییٰ اور مولا حسین کے درمیان پائی جاتی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں، مصائب کے چند جملے بھی اتفاقی طور پر اب آ چکے ہیں تو میں آپ کی خدمت بیان ہی کر کے اس لیکچر کو مکمل کروں۔ کیا یحییٰ ابن زکریا آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا، بدکار عورت کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اتنا تو ہے کہ جب آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ کی بیٹیاں دیکھنے والی نہیں تھیں، آپ کی بہنیں موجود نہیں تھیں، لیکن سلام ہو حسین مظلوم پر، نشیب میں ذبح ہو رہے تھے اور تل زینبیہ پر کھڑی بہن دیکھ رہی تھی۔ ایک اور فرق بھی سنیے گا، حضرت یحییٰ ابن زکریا کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا لیکن بدن صحیح و سالم تھا، بدن پر کوئی تیر تو نہیں لگا ہوا تھا، لیکن ہائے حسین مظلوم صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کتنوں کے لاشیں اٹھا کر کتنے تیر برداشت کیے تھے۔ جب لاشا زمین کربلا پر آیا تو سر بعد میں تن سے جدا ہوا، پہلے یہ لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں گے اے یحییٰ ابن زکریا، جب آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ کو 3 دن کا پیاسا تو نہیں رکھا تھا۔ سلام اس حسین پر جس کی گردن پر جب خنجر پھر رہا تھا تو خشک حلق تھا جس پر وہ خنجر چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور صاحب کے سر اقدس کو بھی تش میں پیش کیا گیا،
ضرور پیش کیا گیا، بدکاروں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن میں قربان ہو جاؤں سر حسین پر۔ جب تشت ابن زیاد میں آتا ہے اور تشت یزید میں آتا ہے تو صرف پیش نہیں کیا جاتا تشت کے اندر، بلکہ یہ ملعون چھڑی اٹھاتے ہیں اور چھڑی اٹھانے کے بعد لبہائے مبارک مولا حسین پر مارتے، دندان مبارک مولا حسین پر مارتے ہیں۔ اور ایک صحابی جو دربار میں موجود ہے کہتا ہے اے ابن زیاد یہ ظلم نہ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، رسول اللہ ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ سر کی داستان بڑی عجیب ہے۔ آپ کے سر اقدس کو تجدہ کیا گیا لیکن شام ہی میں وہ سر رہا، لیکن سنیے گا حسین مظلوم کا سر کہاں نہیں گیا۔ کبھی نوکے نیزہ پر چڑھتا ہے، کبھی گھوڑے کی باہوں میں ڈالا جاتا ہے، کبھی کوفے میں لے جایا جاتا ہے، کبھی خونے کے تنور میں رکھا جاتا ہے، کبھی ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے، کبھی یزید کے دربار میں جاتا ہے۔ اور سنیں گے ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ سر 4 سالہ بچی کی گود میں بھی آتا ہے۔ اس سر نے بڑا طویل سفر اختیار کیا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے مولا کو تو ہر موقع پر اذیت پہنچی ہوگی، لیکن 2 مقامات ایسی ہوں گے شاید سر حسین سے بھی آنسو ٹپکے ہوں گے۔ وہ کون سے 2 مقام ہوں گے؟ شاید پہلا موقع وہ ہوگا جب ایک مرتبہ یہ قافلہ کوفہ میں شام کی طرف روانہ ہوا، ایک طرف نوکے نیزہ پر سر حسین تھا، دوسری طرف شہزادیوں کو بے مخلوع چادر پھیرایا جا رہا تھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے کٹے سر کو دیکھ کر کہا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا، میں نے سارے مصائب کا تصور کر لیا تھا لیکن کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا ایک طرف آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا، دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر ہوگا۔ کیا کبھی ہماری ملاقات ایسی بھی ہو سکتی تھی؟ آپ کا کبھی کٹا ہوا سر ہو، میرا کھلا ہوا سر ہو۔ اور دوسرا موقع سنیں کہ کب آیا جب یہ سر ایک مرتبہ تشم بالی سکینہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بی بی کو قرار نہیں ملتا تھا، وہ بی بی جس کو صرف اپنے باپ کے سینے پر نیند آتی تھی۔ ارے 30 دن تو کم از کم گزر گئے ہیں، باپ کی شکل نہیں دیکھی، بابا کی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، بابا بابا پکارتی رہی۔ ایک مرتبہ تشم سر کو پیش کیا گیا، بچی نے تشم کو دیکھا، کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، بابا چاہیے۔ تشم لانے والے نے کہا بی بی یہ تیرے باپ ہی کا سر ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جو رومال اٹھایا، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جیسے اپنے بابا کے گھڑے سر کو دیکھا فوراً چلا کر کہنے لگی بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا آپ کی گردن کو کس نے کاٹا؟ بابا یہ بتائیے جب کاٹا تو پانی پلایا تھا؟ اپنے بابا کے مذاہب پڑھتی رہے اور پھر اچانک خیال آیا بابا میرے بال دیکھیے، میرے بال کھلے ہو گئے ہیں، بابا میرے سر کو دیکھیے، میرے سر پر نوکی نیزہ کی نشانات موجود ہیں، بابا میرے چہرے کو دیکھیے، میرا چہرہ سیاہ پڑ گیا، بابا میرا سارا بدن تازیانے سہ کر سیاہ پڑ گیا، بابا اپنی بہنوں کو دیکھیے بے مخنہ چادر ہو گئے۔ سکینہ کہتی رہی، مذاہب پڑھتی رہی اور مذاہب پڑھتے پڑھتے ہی خاموش۔ اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے مصائب مولا حسین کو سنا، سر حسین کے مصائب کو سنا، آپ نے سنا ہے تو گریہ کیا، اس بیٹی نے دیکھا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما،
غم حسین میں بہنے والے ان آنسو کا واسطہ ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما. ان آنسو کے صدقے میں مولا حسین کے صدقے میں ان کی پاک بیٹی کے صدقے میں ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. شام کی زیارتوں سے مشرف فرما. 4 معصومین کی زیارت عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. پروردگارا جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار آباد تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس فرش ادا پانے والے تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارا اگر کوئی بے روزگار مومن ہے، مولا حسین کا ذکر کیا ہے، کریم ابن کریم کا ذکر کیا ہے، پروردگارا ان کے طفیل ان کو برسر روزگار فرما. جو صاحبان روزگار ہیں پروردگارا ان کے رزق حلال میں وسعت و کثرت عطا فرما. پروردگارا جو بے اولاد ہے، جو حضرت سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، حضرت علی اصغر کا واسطہ، انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. محبت محمد و آل محمد کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما. ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تا حیات پکڑنے کی اور تھامنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار تمام مظالم سے انتقام کے لیے، بالخصوص خون حسین کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.